آج انشاءاللہ عز و جل اس پاک سرزمین کا ذکر کریں گے کہ جس پاک سرزمین کو اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے پسند فرمایا۔ یہ وہ سرزمین مقدس ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا یہیں سے آغاز فرمایا۔ یہیں کعبہ مشرفہ ہے، اسی کا طواف کیا جاتا ہے، اور نماز میں دنیا بھر سے اسی طرف منہ بھی کیا جاتا ہے۔ مسجد الحرام بھی یہیں یعنی اسی شہر میں ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے۔ آب زمزم کا کنواں وہیں پر ہے، مقام ابراہیم وہیں پر ہے، حجر اسود وہیں پر ہے، صفا مروہ وہیں پر ہے۔ میقات کے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے اسی شہر میں پہنچتے ہیں۔ دو ہی شہر مقدس میں داخل ہو جائے امن پانے والا ہو جاتا ہے۔ یہاں غار حرا ہے جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہاں کی گرمی پر صبر کرنے والے کو جہنم کی آگ سے دور کیا جاتا ہے۔ یہاں پر ہر موسم کے آپ کو پھل ملتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہیں سے ہوئی تھی۔ چاند کے 2 ٹکڑے کا معجزہ بھی یہیں سے ہوا تھا۔ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس یہیں پر واقع ہے، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مقدس اور پاکیزہ حیات زندگی پاک کے 53 ایئرز یہیں پر گزارے، اور حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور بھی اسی شہر میں ہوگا، اور اس شہر کا نام ہے مکہ مکرمہ۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، تیرے گھر کے پھیرنے لگاتا رہوں میں، تیرے گھر کے پھیرنے لگاتا رہوں میں، سدا شہر شہر مکے میں آتا رہوں میں، سدا شہر مکے میں آتا رہوں میں۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، ارحم لنا یعنی اے اللہ ہم پر رحم فرما دے۔ یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا، حرم میں غازی ہوا باب کے مجرم، حرم میں غازی ہوا باب کے مجرم، لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، لبیک نعرہ لگاتا رہوں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حرم میں غازی ہوا باب کے مجرم، لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں، لبیک نعرہ
شہر مکے میں آتا رہوں. مکہ مکرمہ مسجد یعنی مسجد حرام. ہائے ہائے، یہاں مسجد الحرام والوں پر ہر روز اللہ پاک کی 120 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. ان میں سے 60 طواف کرنے والوں، جو طواف کر رہے ہوتے ہیں، ان پر 60 رحمتیں نازل ہوتی ہیں. 40 نمازیوں کے لیے اور 20 کعبہ مشرفہ کی زیارت کرنے والوں کے لیے. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، جو دل کی سیاہی مٹاتا رہوں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس حجر اسود کو اپنی اچھی اعمال کا گواہ بناؤ. اس حجر اسود کو اپنے اچھے اعمال کا گواہ بناؤ، کیونکہ یہ قیامت کے دن شفاعت کرے گا. اس کی شفاعت قبول کی جائے گی. اس کی 2 زبانیں اور 2 ہونٹ ہوں گے، جن کے ذریعے یہ اپنا استلام کرنے والوں کے حق میں گواہی دے گا. میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں، یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں. سدا شہر مکے میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. الہی میں پھرتا رہوں گردے کعبہ، الہی میں پھرتا رہوں گردے کعبہ، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں، یوں قسمت کی گردش مٹاتا رہوں. سدا شہر مکے میں آتا رہوں میں. ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا. کیا بات ہے مکہ مکرمہ کی، سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے، جو مکے میں ایک دن بیمار ہوتا ہے، اللہ پاک اس کے جسم کو جہنم کی آگ پر حرام فرما دیتا ہے. یا ربنا ارحم لنا، 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 یا ربنا ارحم لنا. لپٹ کر گلے لگ گئے میں ملتزم سے، لپٹ کر گلے لگ گئے میں ملتزم سے، گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں، گناہوں کے دھبے مٹاتا رہوں میں. سدا شہر مکے میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا
بہلانا میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم لگی اپنے دل کے بجھاتا رہوں آب زمزم سبحان اللہ کہ جو کوئی زمزم شریف پی کر دعا کرتا ہے اللہ پاک اس کی دعا قبول فرما لیتا ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے, اسی زمزم میں جنت ہے, اسی زمزم میں کوثر ہے. جو مکہ مکرمہ کی گرمی پر دن میں ایک گھڑی بھی صبر کرتا ہے, مکہ مکرمہ کی گرمی تو یہاں بھی ہوتی ہے نا, مگر مکہ پاک کی گرمی کی بات سنیں, جو کہ مکہ پاک کی گرمی میں ایک ساعت بھی صبر کرتا ہے, اللہ پاک اسے جہنم سے 500 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے اور اسے جنت سے 200 سال کی مسافت قریب فرما دیتا ہے. صدا شہر مکے میں آتا رہوں, صدا شہر مکے میں آتا رہوں, صدا شہر مکے میں آتا رہوں میں. جب ہم مکہ مکرمہ کی طرف بڑھتے ہیں تو پورا ایک سفر ہے, تو چاہے آپ جدہ سے مکہ پاک جائیں یا مدینہ منورہ سے مکہ پاک کی طرف آئیں, راستے میں ایک بڑا پرذوق منظر ہوتا ہے. وہ کیا ہے وہ عرض کرتا ہوں. جب حرم شریف کی طرف, کیونکہ مکہ پاک حرم میں ہی ہے, ایک حدود حرم کا ایک اپنا معاملہ ہے, اس کا ایک ایریا ہے, لیکن جب آپ جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک جگہ پر لکھا ہوا آتا ہے, جب حرم پاک حدود حرم میں داخل ہو رہے ہوتے ہیں اور گاڑی میں آپ جا رہے ہیں, بس میں جا رہے ہیں, تو آپ کی نظر ایک لکھی ہوئی تحریر پر آتی ہے. اس تحریر وہ لکھا ہوا ہوتا ہے جس کا اردو ترجمہ آسان یہ ہے کہ یہاں سے صرف مسلمان ہی داخل ہو سکتے ہیں. اور جب یہ پڑھ کر اندر داخل ہوتے ہیں نا, یقین مزے کو مزہ آ جاتا ہے, مزے کو مزہ آ جاتا ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم یہاں سے حدود حرم میں داخل ہوئے ہیں اور تھوڑی دیر کے بعد مکہ آ جائے گا. صدا شہر مکے میں آتا رہوں, صدا شہر مکے میں آتا رہوں. اسی طرح جیسے حدود حرم سے حرم پاک میں داخل ہوتے ہیں اور جیسے آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا, پھر کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ یہاں سے مکہ مکرمہ شروع ہو جائے گا. آئے آئے آئے, جیسے مکہ پاک شروع ہو جاتا ہے اس کی پوری دعا ہے, اس کی پوری دعا جیسے شہر مکہ میں داخل ہو اس کی دعا رفیق الحرمین میں لکھی ہوئی ہے. مگر جیسے مکہ پاک میں داخل ہوتے ہیں نا تو امیر سنت کا وہ لکھا ہوا کلام یاد آ رہا ہوتا ہے. میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا الہی. کرب کا تیرے شکریہ یا الہی, میں مکے میں پھر آ گیا یا. کیوں مکہ پاک میں آ کر اللہ کا شکر ادا نہ کریں؟ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے جسے ام القریٰ
یعنی تمام شہروں کی اصل کہا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ وہ شہر ہے کہ ابھی زمین بنائی بھی نہیں گئی تھی، اسے 2000 سال پہلے فرشتے اس مقام پر تسبیح کرتے تھے۔ انسانوں کی پیدائش سے 2000 سال پہلے سے فرشتے مکہ مکرمہ میں حج کیا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ بابرکت ہے، مکہ مکرمہ امن والا ہے، مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی طرف دل کھینچ جانے کی دعا فرمائی۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جس کے رہنے والوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رزق کی دعا فرمائی، اور اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دونوں دعائیں پوری فرمائی، یعنی کہ دل کھینچتے ہیں وہاں پر۔ آپ دنیا میں کہیں بھی رہے، دنیا میں کہیں بھی رہے، دل آپ کے 2 شہروں کی طرف کھینچتے چلے جائیں گے، 2 شہروں کی طرف دل ہمیشہ کھینچیں گے آپ کے۔ ایک شہر کا نام ہے مدینہ منورہ اور ایک شہر کا نام ہے مکہ مکرمہ۔ یہ دونوں شہر ہیں، اور یہ دونوں شہر وہ ہے جس نے میرے آقا کے قدموں کو بوسہ دیا ہے۔ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکے میں ہو رہی ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آخری مقام مدینہ منورہ کو بنا دیا ہے۔ تو یہ دونوں شہر ہیں، یہ دونوں شہر ایسے ہیں آپ دنیا میں کہیں بھی رہے۔ اچھا یہ بھی میں بتا دوں، دنیا کے کئی شہر ہیں، آپ ہو کر آ جائیں، دوبارہ جانے کا دل کرے گا بھی نہیں بھی کرے گا۔ اب کون جائے گا، ابھی تو کر آئے، کون جائے گا، ابھی تو کر آئے۔ مگر رب کعبہ کی قسم، جو ایک بار مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ہو کر آ جائے پھر اس کے دل کو قرار نہیں آتا۔ ہر وقت روح بے قرار ہوتی ہے کہ بس میں جلدی جاؤں اور سیدھے سیدھے مدینے پہنچ جاؤں، مکے پہنچ جاؤں، لیکن بس ہر کوئی جا نہیں سکتا ہے۔ مینو ہے نا، مینو مجبوریاں تے دوریاں نے ماریا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، ڈاڈا غریب آقا کول میرے پر نہیں، اڑ کے میں کیویں ہوا، ڈاڈا میں غریب آقا کول میرے زر نہیں، اڑ کے میں کیویں ہوا آقا نال میرے پر نہیں۔ ڈاڈا غریب آقا کول میرے زر نہیں، اٹھ کے میں کیویں آواں نال میرے پر نہیں، نال میرے پر نہیں، اسی تے ہے تو بڑی دور لا لیا، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، یاد وچ روندیاں اکھیاں نماڑیاں، سد لو مدینے آقا کرو مہربانیاں، کرو مہربانیاں۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں جانے کے لیے دنیا بھر کے مسلمان تڑپتے ہیں، دل اس جانب مائل ہوتے ہیں۔ مکہ مکرمہ وہ مبارک شہر ہے جہاں آخری آسمانی کتاب یعنی قرآن کریم کا نزول کی ابتدا ہوئی۔ اللہ پاک آپ کو مکے کی گلیاں دکھائے۔ مکے کی گلیوں میں جب جاتے ہیں نا تو کوئی بتاتا پتہ یہ کون سی گلی ہے؟ یہ وہ گلی ہے جہاں صدیق اکبر رہا کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ گلی ہے جہاں صدیق اکبر صحابہ کرام جہاں سے گزرا کرتے تھے۔ یہ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ وہ گلی ہے جہاں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی تھی۔ تو کوئی آ کر کہتا آؤ اس غار کو دیکھتے ہیں جہاں میرے آقا اس غار کے اندر سچ مچ میرے آقا اس غار میں تشریف فرما رہے ہیں۔ اس غار میں جاؤ، اس غار میں دعا مانگو کہ یہاں واقعی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں بالکل تشریف فرما رہے ہیں۔ یہ وہ غار ہے جہاں میرے آقا پر وحی نازل ہوئی ہے۔ کوئی کہتا ہے دیکھو یہ وہ مقام ہے جب جیسے مسجد الحرام سے باہر نکلتے ہیں نا، صفا مروہ سے فارغ ہو کر جیسے باہر نکلتے ہیں، صفا مروہ سے باہر نکلتے ہیں، مروہ سے باہر نکلتے ہیں، اب مروہ سے باہر نکلیں بس اس طرف جائیں،
سیدھا جائیں، سیدھا جائیں، سیدھا جائیں. کوئی کہے گا رک جاؤ، رک جائیں گے. کہے گا آنکھ اٹھاؤ، آنکھ اٹھائیں گے. کہا وہ دیکھو، وہ ایک مکان نظر آتا ہے، ایک جگہ نظر آتی ہے. کہتے یہ وہ مقام ہے جہاں رسول پاک کی ولادت ہوئی تھی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے، اس کی وہاں زیارت ہوتی ہے جہاں میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی. اپنے پڑھتے ہیں نا 12ویں میں، یاد ہے وہ ہے کیا پڑھتے ہیں؟ مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، مولود کی گھڑی ہے، چلو آمینہ کے گھر پر، چلو آمینہ کے گھر پر، اے ملک کی بہارو سرکار آ رہے. تو یوں مکہ پاک میں اگر بس جائیں، بس جگہ جگہ یہی مدینہ منورہ کی بھی کیا بات کرو. کل ہم نے مدینہ منورہ کا ذکر کیا تھا، مگر مدینہ منورہ کے مسجد نبی شریف کا ذکر ہے ابھی نہیں کیا تھا. ابھی ہم نے وہ تو ابھی ذکر باقی ہے. مسجد نبی شریف کے ستونوں کا ذکر باقی ہے، جنت کی کیاری کا ذکر باقی ہے. ایک طرف سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ انور ہے، ایک طرف منبر و محراب ہے. اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، اس طرف روزے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری پیاری. اللہ پاک آپ کو اور مجھے جنت کی کیاری کی زیارت عطا کرے. ریاض الجنہ، روضۃ الجنہ، یہ وہ مقام ہے کبھی وہاں اللہ کی توفیق سے وہاں حاضری کی سعادت مل جائے اور بس بیٹھیں اور تصور کریں جبریل امین کتنی مرتبہ یہاں حاضر ہوئے، یہاں کتنی بار قرآن کریم کی آیتیں نازل ہوئی، یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا یا نمازیں پڑھیں، یا کتنا سارا وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. یہ حجر، یہ مطلب یہ مکان عالی شان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اسی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے. کیا مقام، کہاں پہنچ گئے، کہاں پہنچے. بندہ تصور ہی کرتا ہے میں کہاں ہوں، میں کدھر ہوں، یقین نہیں آ رہا ہوتا کبھی نا، جیسے کہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں. تو یہ طیبہ ہے، یہ مکہ ہے، یہ ایسی جگہ ہے جہاں بار بار جائیں، بار بار جائیں، ہر بار جائیں. تپیش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا، میرے دل سے تے میں رکھا ہے، اسے دل نے گھمانے نہ دیا. دنیا دیا سفرا تو بندہ تھک پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا سونا پر سفر مدینے دا ہر بار بڑا سونا. زمزم شریف کے کین آپ کو یہاں بھی مل جائیں گے، کہیں جائیں گے تو کوئی زمزم شریف کا گلاس بھی دے دے گا، یہ زمزم شریف پیئے. جب آپ زمزم شریف پیتے ہیں تو پوچھتے ہیں بھائی قبلہ کس طرف ہے؟ قبلے کی طرف منہ کر کے پینا چاہیے زمزم شریف، کھڑے ہو کر پینا چاہیے زمزم شریف. تو اگلا کہتا ہے کہ یوں کھڑے ہوں، یہ اس طرف قبلہ ہے. آپ قبلے کی طرف منہ کر کے زمزم شریف پی رہے ہوتے ہیں. منہ قبلے کی طرف ضرور ہوتا ہے مگر سامنے کعبہ نہیں ہوتا. قبلے کی طرف منہ ضرور ہے مگر سامنے کعبہ نہیں ہے. مکہ مکرمہ جب حاضر ہوتے ہیں، مسجد الحرام میں حاضر ہوتے ہیں، وہ سعادت ملتی ہے کہ زمزم وہاں بھی پی رہے ہوتے ہیں مگر زمزم پیتے پیتے سامنے کعبہ ہوتا ہے. کعبے کو دیکھ دیکھ کے زمزم پی رہے ہوتے ہیں. جب امیر سنت کے ساتھ مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں نا، مسجد الحرام میں جیسے ہی امیر سنت کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، داخل ہوئے تو داخل ہوتے ہی مسجد الحرام میں
اعتکاف کی نیت کر لی، وہی تو سنت ہے اعتکاف، مسجد میں داخل ہو گئے، داخل ہوتے ہی پہلے امیر سنت زمزم شریف پی، زمزم شریف آئے گا، سارے زمزم شریف پیے. اب زمزم شریف پینے کے بعد دعا، کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تب بھی دعا قبول ہوتی ہے. پھر کعبے پر جو پہلی نظر پڑتی ہے نا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز دنیا بھول گیا. تو کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے بالکل یہ الحمدللہ اللہ پاک آپ کو مجھے یہ سعادت دے، اور کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. اللہ پاک کعبہ دیکھنا نصیب کر دے، زمزم شریف پینا نصیب کر دے. مقام ابراہیم کی زیارت آئی ہے، جب مقام ابراہیم کی زیارت کرتے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ شریف کی تعمیر کی تھی. کتنی یادیں ہیں وہاں پر، کتنی یادیں ہیں وہاں پر، کتنی یادیں ہیں. صفا مروہ کی جب صحیح کرتے ہیں تو بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوڑ یاد آ جاتی ہے. کتنی یادیں ہیں وہاں پر. اور پھر جب حتیم پاک کی زیارت کرتے ہیں نا، حتیم پاک کی زیارت کرتے ہیں وہ بھی یاد ہے. حتیم پاک میں جو گیا گویا کہ کعبے کے اندر چلا گیا. اتنی مقدس وہ مقام ہے حتیم پاک. پھر پر نالہ شریف، اور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے نا، جب بارش ہو رہی ہوتی ہے، آہا کیا بات ہے بارش کی بھی، کیا بات ہے بارش کی. میں آپ کو بڑی پیاری اور ایمان افروز حدیث سناتا ہوں، روایت سناتا ہوں. حضرت سیدنا ابو اقار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے بارش کے دوران حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیت اللہ شریف کا طواف کیا. بارش ہو رہی ہے اور بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا ہے، کعبے کا طواف ہو رہا ہے. جب ہم طواف مکمل کرنے کے بعد مقام ابراہیم پر حاضر ہوئے اور 2 رکعتیں ادا کی تو حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم سے فرمایا کہ نئے سرے سے عمل شروع کرو کیونکہ تمہاری مغفرت ہو چکی ہے. پھر فرمایا جب ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ بارش کے دوران طواف کیا تھا تو آپ نے ہم سے اسی طرح فرمایا تھا. یہ کمال ہے. بارش مکہ، بارش مدینہ، لوگ ترستے نا. یہاں بھی بارش ہوتی ہے مگر وہاں کی بارش کی بات ہی کچھ ہو رہی ہے. وہاں کی بارش، جب بارش میں آبی نہاتا ہے تو اس کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ میں رحمت کی بہمت کی بارش میں نہ آ رہا ہوں، اور جیسے کہ وہ طواف کے دوران بارش ہو رہی ہے لگتا ہے میں رحمت کے دریا میں غوطے لگا رہا ہوں، غوطے لگا رہا ہوں. اور طواف کے دوران گویا کہ گردشیں، زندگی کی جو پریشانیاں وہ گویا کہ کھل رہی ہوتی ہیں، مسائل حل ہو رہے ہوتے ہیں. اللہ پاک کعبہ دیکھنا نصیب کرے، اللہ پاک مکہ دیکھنا نصیب کرے. اور جب مسجد الحرام دیکھیں، مکہ مکرمہ میں جائیں، یہ ساری سعادتیں پائیں، مزدلفہ جائیں، عرفات میں جائیں، مینا میں جائیں، رمی جمرات کریں، یہ سارے جب مراحل طے کریں تو حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھیں وہ بستی جس کا رستہ دل کے اندر ہے. حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیا پائی. چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے. مکے سے مدینے کا سفر ہوتا ہے نا، مکہ پاک سے مدینہ منورہ کا سفر ہوتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو ایک بار مکہ مکرمہ کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں مکہ تو روئے زمین میں مجھے سب سے پیارا ہے، اگر مجھے میرے شہر والے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر وہاں پر معاملات ہوئے تھے. شعب ابی طالب 3 سال سوشل بائیکاٹ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس قدر تکلیفیں پہنچائی گئی مکہ مکرمہ کی ان گلیوں میں. آخر کار ہجرت کا حکم ہوا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت
مدینہ منورہ کے لیے تشریف لے گئے. تو جیسا بھی میں نے حتیم پاک کا کہا نا، تو آپ دیکھیں اعلیٰ حضرت کی سوچ دیکھیے. جب مکہ پاک سے مدینہ منورہ جاتے ہیں نا تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ آگوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم. حتیم کو دیکھا ہے نا؟ آگوش شوق کھولے ہے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم، آغوش شوق کھولے گئے جن کے لیے حتیم، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے، وہ پھر کے دیکھتے نہیں یہ دھن کدھر کی ہے. مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی زیارات، حکایات، واقعات اور بہت ساری تفصیل، عشق و محبت کی باتیں. یہ امیل سنت کی کتاب ہے، عاشقان رسول کی 130 حکایات. عاشقان رسول کی 130 حکایات. اسے لیں، اسے پڑھیں. مدینہ پاک کی محبت، مکہ مکرمہ کی محبت، وہاں کی جو زیارات ہیں ان کی محبت، ذوق بڑھے گا، شوق بڑھے گا، اور انشاءاللہ بار بار وہاں کا سفر کرنے کا دل کرے گا. وہ بیچارے میں تو محروم کہوں گا کہ جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کرتے، اللہ پاک انہیں حج کی سعادت عطا فرمائے. تو انشاءاللہ یہ پڑھے تو حج کا شوق بھی بڑھے گا انشاءاللہ. صلو علی الحبیب.